یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یا وارث علی وارث، یا وارث علی وارث، یا معید حق معید، یا معید حق معید، نحمده ونسلم على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا علي أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة يا علي أنت أخي في الدنيا وفي الآخرة یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اما بعد. حاضرین ذی وقار، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی خوشی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے کہ جناب پیر پپو صاحب، وارث صاحب نے، وارثی صاحب نے ہم کو یہاں دعوت پر مدعو کیا. بڑے زمانے سے ان کی بھی خواہش تھی کہ محفل مولائے کائنات یا جشن عید غدیر پر بحیثیت خطیب مجھ کو بلایا جائے کہ میں بھی چند ٹوٹے پھوٹے جملے لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. میری دعائیں، میری نیک ارادت اور میری خاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت و مراد ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کی اس مودت اور محبت اہل بیت کو تا دیر قیامت سلامت رکھے، اسی میں آپ کو زندہ رکھے، اسی میں دنیا سے رخصت کرے، آپ کی آل و اولاد کو نسلوں تک ایمان آل رسول اور محبت آل رسول عطا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ حلاوت اور یہ ایمان نصیب ہوتا ہے، اور تاریخ شہادت دیتی ہے اس بات. مختصر میں اپنے چند جملے اور چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے رکھ کے پھر رخصت ہو جاؤں گا. ایک بات کہنا ضروری ہے، کبھی کبھار دل مایوس ہوتا ہے کہ خارجیوں کے نرغوں میں افراد کی کوئی کمی نہیں. جی، مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، مدرسے بھی بھرے ہوئے ہیں. سمجھ لیجئے کہ ایک ان کے ساتھ جمع غفیر نظر آتا ہے ان کی ہر مجالس میں، ہر محفل میں، اور دل خوش یہ ہوتا ہے دیکھ کر، جب غم ہوتا ہے، مایوسی چھاتی ہے کہ افراد کی کثرت کو دیکھ کر، تو وہیں دل خوش ہوتا ہے کربلا کے میدان کو دیکھ کر کہ کثرت کس طرف تھی اور قلت کس طرف. کثرت کس جانب تھی، قلت کس جانب تھی. قلت بے شک حسین ابن علی کے ساتھ اور کثرت یزید ابن معاویہ کے ساتھ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو زمین پر سب کو ختم بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی کر سکتا ہے. افراد کی اس کو ضرورت نہیں، افراد کو بندوں کی ضرورت ہے، بندوں کو افراد کی ضرورت ہے. مولا حسین کے ساتھ وہ جو افراد تھے نہ بھی ہوتے تب بھی مولا حسین جیتے ہوئے، کیونکہ در حقیقت مولا حسین جس قدم کو لے کر چلے تھے وہ حق کا تھا، وہ جس علم کو اٹھا کے چلے تھے وہ پرچم علی کا تھا، اور جو مدعا آپ کا تھا وہ مدعا اللہ تبارک و تعالی کا تھا، اس کے رسول کا تھا. اور جس
یلغار کو آپ نے بلند کیا تھا، یہ یلغار آپ کے نانا، آپ کے جد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے بلند کیا۔ آپ کی حمایت میں اللہ اور اس کا رسول کھڑا، اس لیے وہاں کوئی قلت و کثرت کی ہمیں گنجائش یا ہمیں تنگ دستی نظر نہیں آتی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ محبان اہل بیت کے ساتھ قلت ہمیشہ رہے گی، کم لوگ رہیں گے ساتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی جماعت کو بفضل علی بفضل پنجتن ہمیشہ غالب رکھے گا۔ وہ کتنی ہی بڑی مسجدیں بنائیں، وہ کتنی ہی بڑی درسگاہیں بنائیں، اگر وہ حق سے خالی ہے، وہ پیغام حسین سے خالی ہے، تو سوائے وہ عمارتوں کے، خالی عمارتوں کے اور کچھ نہیں۔ اور ہمارے اگر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور حسینیت کے محبت سے بھرا ہے، علی کی محبت سے بھرا ہے، پنجتن پاک کے جوش سے بھرا ہے، تو وہ کمرہ پوری دنیا، پوری کائنات۔ جی 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 کچھ شعر عرض کرنا چاہیے۔ جی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب گولوی چشتی نظامی جی جی قدس سرہ العزیز رقم تراز ہے اور بڑی دل سے لکھی ہے جو بات لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا، اس زمانے میں کس نے کتنے تھے، کس نے کتنے تھے، کچھ تو وہ بھی تھے جنہوں نے دیکھنے کا شرف حاصل کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے دیکھا ان کی اولادیں۔ کس نے پاس حق، کس نے پاس وفا کیا ابن حیدر کی طرح، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا، زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا۔ اور یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، یہ حقیقت منکشف ہے ساری دنیا پر نصیر، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کربلا میں جو ہوا کس نے کہا کس نے کیا، کس نے کیا کرنے والا الگ ہے، کون کہہ کر گیا تھا وہ الگ ہے، کون کہہ کر گیا تھا وہ الگ ہے، کس نے کیا وہ الگ ہے۔ آگے کہتے ہیں جنہیں نصیب ہوئی تن سے سر کی آزادی، جنہیں نصیب ہوئی سر سے تن سے سر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، کنیز بن کے رہی ان کے گھر کی آزادی، عطا ہوئی ہے اسے خیر و شر کی آزادی، عطا ہوئی ہے اسے خیر و شر کی آزادی، ہے امتحان یقیناً بشر کی آزادی، ہے امتحان یقیناً بشر کی آزادی، تمام عمر کی پابندیوں سے بہتر ہے، تمام عمر کی پابندیوں سے بہتر ہے ایک آدمی کے لیے لمحہ بھر کی آزادی، ایک آدمی کے لیے لمحہ بھر کی آزادی، اور تصادم اس کے لیے شرط اولی ٹھہرا، تصادم ٹکرانا، بھیڑنا، جنگ کرنا اس کے لیے شرط اولی ٹھہرا، ہے جس میں سنگ میں پنہا شرر کی آزادی، ہے جس میں سنگ میں پنہا شرر کی آزادی، اور کسی کے لطف کا ممنون بن کے کیا جینا، کسی کے لطف کا ممنون بن کے کیا جینا، کسی کے رحم و کرم پہ کیا پلنا، عوام کے ٹکڑوں پہ کیا پلنا، امام اور مفتی کے فتووں پر کیا جینا، کسی کی خوشنودی حاصل کر کے کیا زندگی بسر کرنا، کہتے ہیں کسی کے لطف کا ممنون بن کر بھی کیا جینا، سبق سری ہے شجر کو ثمر کی آزادی، سبق سری ہے شجر کو ثمر کی آزادی، اور قیام ظلم کے ماحول میں نہیں ممکن، قیام ظلم کے ماحول میں نہیں ممکن، اب اپنی روح کو دو سفر کی آزادی، اب اپنی روح کو دو سفر کی آزادی،
اور شعور ذات ہی فرقان حق و باطل ہے. بڑے مارکت الارا بات، عرفانی وجدانی بات، تصوف کی بات لکھی ہے کہ شعور ذات شعور ذات کا عرفان ہونا، خود کو پہچان لینا، خود کو سمجھ لینا کہ شعور ذات ہی فرقان حق و باطل ہے. یہی فرق کرتا ہے حق و باطل میں کہ عجیب چیز ہے فکر و نظر کی آزادی. عجیب چیز ہے یہ فکر و نظر کی آزادی. ہم ذات کو پہچان لیں، ہم سمجھ لیں کہ کس منصب پر فائز ہے، اللہ نے کس لیے پیدا کیا. یہ نظر اور فکر جو ہوتی ہے یہ آزادی بڑی عجیب چیز ہے. آگے لکھتے ہیں کہ حسین خیر کا مظہر، سلامتی کا نشان. حسین خیر کا مظہر، سلامتی کا نشان. اور اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی، اسے پسند نہ تھی اہل شر کی آزادی. اور مزاج دین مبین، ظلم کے خلاف جہاد. اس وقت کا تقاضا مزاج دین مبین، ظلم کے خلاف جہاد. سب سے پہلا جہاد خود کی نفس کا، خود کو مارنا. اس کے بعد جہاد دشمنان دین سے. کیا ہو مزاج دین مبین، ظلم کے خلاف جہاد، اساس اسوہ خیر البشر کی آزادی. آگے کہتے ہیں یزیدیت کی ہلاکت ہے رسم شبیری، رسم تعزیہ داری، رسم علمبرداری، نوحہ خانی، غم خواری، مرثیہ خوانی. یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں غم میں، یہ رسم شبیری. جہاں جہاں یزید ہوتے ہیں مرتے جاتے ہیں، دیکھ کر تڑپتے ہیں، مرتے ہیں کہ رسم شبیری ہی یزید کی موت ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. سلام ہو سلام ہو حسین پر سلام ہو، سلام ہو سلام ہو حسین پر سلام ہو، درود ہو درود ہو حسین پر درود ہو، لعنت ہو لعنت ہو یزید پر لعنت ہو. یزید کی ہلاکت ہے رسم شبیری. ستم کو مل نہ سکی کر و فر کی آزادی. ستم کو مل نہ سکی کر و فر کی آزادی. اٹھائی اس لیے سجاد نے صعوبت قید، مشکل قید، سفر میں پریشانیاں. یہ سجاد زین العابدین علیہ السلام نے اس لیے اٹھائیں کہ مضمر اس میں تھی نوع بشر کی آزادی، کہ مضمر چھپی تھی اس میں. میں تو قید میں ہوں، میری قید تمہیں آزادی بخشے گی. میرا قید خانے میں ہونا تمہارے جسم کو، تمہاری فکر کو، تمہاری نظر کو، تمہاری حریت کو آزاد کرے گا. قید شخصیت تھی. کیسی شخصیت؟ خیر البشر کی اولاد، ان کی ذریت اس میدان میں قید خانے میں لے کر گئے. اور بڑی بات لکھی ہے، تماچے مار لو قید میں رکھ لو، خیمے جلا لو. قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا بھی نہیں جاتی. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرا ہی نہیں جاتی. اور اٹھائی تھی اس لیے صعوبت قید سجاد نے کہ مضمر اس میں تھی نوع بشر کی آزادی. اور بشر میں مسلمان بھی ہے، غیر مسلمان بھی ہے. بشر میں ہر وہ ذات پناہ ہے جو کسی مذہب سے ضروری نہیں تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب کا ہو، اسے فکر حسین مل جائے گی، وہ آزاد ہو جائے گا. یہ بدقسمتی اہل اسلام کی کہ ایسا آزاد پسند، آزاد دہندہ، بشر کو آزاد کرنے والا، فکر و نظر کو آزاد کرنے والا ہمیں محسن ملا. اور ہم ادھر ادھر کی تفریح میں مشغول ہیں، ہم ادھر ادھر کو دیکھتے ہیں. حسین ابن علی کو، ان کے دامن کو پکڑو. قیامت تک اس قوم پر، اس دین پر مصیبت نہیں آ سکتی. ہم اس دین میں رہتے ہوئے پابند ہیں اور غیر ادیان پابند ہوتے ہوئے آزاد ہیں. اس لیے کہ دامن حسین کو چھوڑا ہے. ٹھیک دیا حسین نے یوں زیست کو نیا مفہوم. زیست کہتے ہیں فارسی میں زندگی.
حیات کو نیا مفہوم حسین نے دیا ہے، ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی، ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی۔ یہ وہ مسجدوں والے سجدے نہیں ہیں جی، عبد الملک مروان بھی کیا کرتا تھا، ایسا ایک سجدے کیا کرتا تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ نظر ایسا آتا تھا کہ اس کا انتقال بھی سجدے میں ہوگا، اور اس نے کیسے ستم ڈھائے اہل بیت پر جب موقع اس کو ملا کہ عبد الملک بن مروان کو پھر جب خلافت ملی اس نے کیسے ستم ڈھائے اہل بیت پر۔ سجدے کی آزادی چاہیے، سجدے کو آزادی چاہیے۔ تمہارے تو سجدے پابند ہیں، تم تو قید میں ہو، حسرت میں ہو۔ یہ سجدے پابند جب ہوتے ہیں نا تو ان کی سجدوں کو سوائے ایکسرسائز کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سجدہ لاؤ حسین والا، وہ ہے سر کی آزادی۔ اب لکھتے ہیں حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ ورثہ میرا، یہ میرا ورثہ بھی ہے حسینیت، کہ میں کو اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں پیدا کیا، مجھے سید بنایا، یہ میری وراثت ہے، میری وراثت ہے۔ کسی دارالافتاء یا مدرسے سے میری وراثت نہیں چلتی، میری وراثت پہ میرے جو اجداد ہیں ان کا حق مجھ پر ہے اور میرا حق ان پر ہے۔ یہ ہم وارثین کا مسئلہ ہے، اس میں ہم دوسرے کو نہیں لا سکتے کہ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے۔ اور عقیدت یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب فرما دیجئے کہ امت کو اگر آپ کو اجر ہی دینا ہے، آپ کو صلہ ہی دینا ہے آپ کی نبوت کا، تو آپ کی آل سے محبت کریں۔ یہ میرا عقیدت بھی ہے، یہ میرا ورثہ بھی ہے، حسینیت۔ مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی، مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی۔ اور آخری شعر، غم حسین کا پابند ہر نفس ہے نصیر، غم حسین کا پابند ہر نفس ہے نصیر۔ شجر بھی ہے، حجر بھی ہے، درخت بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، فرشتہ بھی ہے، رسول بھی ہے، ملائک بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، خود خدا بھی ہے، خود رسول بھی ہے۔ ہر ایک ذات، ہر ایک نفس غم حسین میں پابند ہے۔ غم جہاں سے ملی ہے عمر بھر کی آزادی۔ یہ ایک ایسا غم ہے کہ اس غم میں اگر شریک ہو لیا جائے، اس غم کو اپنا غم بنا لیا جائے، اپنی زندگی کے لیے باعث نجات بنا لیا جائے، تو یہ غم ہی ہمارے لیے آزادی دلا سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی۔